سلام کرنے کا اس سے ایک اگلا سٹیپ بھی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، کبھی ہاتھ ملاتے ہیں اور کبھی گلے ملتے ہیں. کس طرح ملتے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ موضوع تھوڑا سا رکھا سا ہے، لیکن بات بڑی دلچسپ ہے اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں. کہہ دیجیے نا سبحان اللہ. مصافحہ کرنے کے بعد پھر ہم نے ایک دوسرے کو گلے ملنا ہوتا ہے نا ایسا. گلے ملنے کو شریعت کی زبان میں معانقہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ معانقہ. معانقہ باب مفعلہ کا مصدر ہے. آنقہ یعانقو معانقتن، عنق سے نکلا ہے، اور عنق ہر بالغ انسان کے گلے کے اندر لٹکی ہوئی ایک ہڈی کو کہا جاتا ہے. عنق کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر مرد کے گلے میں اپنے گردن پہ ہاتھ لگا کے کوئی دیکھے نا تو ایک ہڈی سی ہوتی ہے جو تھوڑی سی اوپر اس کا کنگرا سا باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کو عربی میں عنق کہا جاتا ہے. اور معانقہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں، معانقہ کرے، مطلب کیا ہے کہ ایک بندے کے گلے کی ہڈی دوسرے مسلمان کے گلے کی ہڈی سے ٹچ ہو جائے. تھوڑا جو اچھا شریعت دا مسئلہ دسن لگیا دب کیا کو سبحان اللہ. ایک مسلمان کے گلے والی ہڈی دوسرے مسلمان کے گلے کے ساتھ ٹچ ہو جائے، معانقہ بنے گا. یا رسول اللہ فائدہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دوسرے سے بغلوں کو دور بعد میں کریں گے، اللہ دونوں کے مقدر میں جنت کا فیصلہ پہلے فرما دے گا. ہاتھ ملانے سے تو خالی گناہ معاف ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا تھا، فرمایا تم گلے مل کر پیچھے بعد میں ہٹو گے، اللہ دونوں کو جنت عطا فرما دے گا. یہاں پر بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. شیطان نے پھر اپنا داؤ لگایا، لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی، ارے یہ مسلمان معمولی سی بات پر جب محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو مل لیں گے، اپنے مصطفیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق خالی ملنا ہی ان کو جنتی بنا دیتا ہے. اس نے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دی. جب سلام کرنے کے لیے دو مسلمان آمنے سامنے ہوتے ہیں نا تو ایک بھی اپنا ہاتھ آگے کر کے دوسرے کی چھاتی پہ رکھ لیتا ہے، دوسرا اس کو ایک گز پیچھے کر کے روک لیتا ہے، نہ تو میرے نیڑے آ، نہ اسی ایک دوجے نہ لگا تے نہ شیطان دی محنت ضائع ہوئے. اس واسطے مسلمانوں طریقہ وہی مزیدار ہے جڑا مدینے والے نے دسیا ہوا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ ہے سلام کرنا. فرمایا سلام کرو، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق ہے. کتنا حق ہے؟ اس کے اوپر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن ابھی وقت چونکہ تھوڑا ہے میں اس کو زیادہ دور نہیں لے جانا چاہتا، میں اس کو کلوز کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا واتباع الجنائز. جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جایا کرو. یہ دوسرا حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر. یہاں رشتہ داری کی کوئی پابندی نہیں، رشتہ داروں نے تو پڑھنا ہی ہے نا، محلے داروں نے بھی پڑھنا ہے، قریبیوں نے بھی پڑھنا ہے. فرمایا صرف اور صرف تمہیں پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہے اور تم بھی مسلمان ہو، اس مسلمان کا جنازہ جب چل پڑا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دو. یہ اس مسلم کا تمہارے اوپر حق ہے. بس اتنی بات ہے. ہاں جنازہ پڑھنے کا الگ ثواب بیان کر دیا، دعا مانگنے کا الگ ثواب بیان کر دیا. دیکھیں نا فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کے جنازے میں چلا جاتا ہے، جانے والے کی وجہ سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے اور مرنے والے کی وجہ سے آنے والے کو فائدہ ہوتا ہے. اختصار کے ساتھ میں عرض کر دوں، سرکار نے فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں 100 آدمی شریک ہو جائے، جنازہ پڑھ کے مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگ دے، اللہ تعالیٰ مرنے والے کو جنت عطا فرما دیتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ عرصہ کے بعد سرکار کو خیال آیا ہوگا کئی میرے غریب امتی ایسے بھی تو ہوں گے جن کے جنازے میں 100 بندہ نہ پہنچا، وہ کیا کریں گے. دوسری جگہ پر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں 40 مومن شریک ہو جائیں، کتنے؟ یہ جنازہ پڑھ کے واپس آ جائے، اللہ تعالیٰ پھر بھی مرنے والے کو جنت عطا فرما دیتا ہے. تیسری جگہ ابو داؤد شریف کی وہ حدیث،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں مومنوں مسلمانوں کی 3 صفیں بن جائیں، کتنی؟ خواہ وہ چھوٹیاں چھوٹیاں ہوں، کسی مسلمان کے جنازے میں مومنوں کی 3 صفیں بن جائیں، صفیں باندھ کے جنازہ پڑھ کے مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگ دے، اللہ تعالیٰ مرنے والے پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ پہلے فرمایا 100 آدمی، پھر فرمایا 40 آدمی، اور پھر فرمایا 3 صفیں۔ اس سے تو پتہ یہ چلا کہ زندے کی وجہ سے مرنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اتنے دور سے جو ہم گاڑیاں بک کر کے دوڑیں گے، کبھی رکشہ پکڑیں گے، کبھی موٹر سائیکل والے سے لفٹ مانگیں گے، کبھی ایسا کر، ہمیں کیا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، خالی جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 قیراط ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو قبر کے اوپر مٹی ڈالنے تک وہاں موجود رہتا ہے، اللہ اس کو 2 قیراط ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب صحابہ اکرام کو سمجھ نہ آئی قیراط کیا ہوتا ہے۔ قیراط کیونکہ ویسے تو کچھ معاشوں میں ہوتی ہے، تھوڑا سا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ ثواب کی پنڈوکلی جس کا نام قیراط ہے یہ کتنی بڑی ہے؟ سرکار نے فرمایا 1 قیراط میرے جبل احد کے برابر ہے۔ یعنی جو بندہ کسی مومن کے جنازے میں شرکت کرے گا، جنازہ پڑھ کے واپس آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جبل احد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جو بعد میں قبر پر مٹی ڈالنے تک وہاں موجود رہے گا، اللہ اس کے جواب کو دورہ کر کے اس کو ڈبل اجر عطا فرما دے گا۔ اتباع الجنائز۔ سرکار نے تیسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، عیادت المریض۔ جب تم میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرو۔ بیمار کی بیمار پرسی کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، اس کے لیے بھی کسی رشتہ داری کی کوئی قید نہیں، لازمی نہیں کہ رشتہ دار ہے تو اس کو پوچھنا ہے، بس صرف مسلمان ہے تو مسلمان کی بیمار پرسی کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر میرے نبی نے حق مقرر کر دیا۔ عیادت المریض، اس کا کتنا فائدہ ہے اختصار کے ساتھ عرض کروں۔ محدثین فرماتے ہیں سرکار نے بیمار پرسی کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے عیادت۔ وہ کیا ہے؟ عیادت، عین یا الف دال تے، عیادت۔ اور بندہ رب کی بارگاہ کا قرب حاصل جس سے کرتا ہے اس کا نام ہے عبادت۔ بندے کو اللہ کی بارگاہ سے جو قرب ملتا ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ عبادت سے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ دے دیا میرے غلاموں، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ گے، اللہ اپنی رحمت سے ایک نقطہ ختم کر کے تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یعنی عیادت اور عبادت میں صرف ایک ہی نقطے کا فرق ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، یہ میرے مصطفیٰ کریم نے تمہارے اوپر حق مقرر کر دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے مقام پر فرمایا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، جب تمہاری کوئی دعوت کرتا ہے اس کی دعوت کو قبول کیا کرو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ جب دعوت کی جائے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے، کوئی اپنی ضروریات ایسی ہیں، جسمانی طور پر بڑا مجبور ہے، اس سے معذور عذر کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے دعوت کر دی اور بغیر کسی عذر کے اس کے پاس نہ گئے تو سمجھ لو تم نے اس کا حق ادا فرمایا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ ہاں اب دعوت ہو گئی، اس دعوت کے اوپر جانے کے آداب الگ ہیں، اس دعوت کو اپنانے کے آداب الگ ہیں۔ یہاں پر سرکار نے صرف دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں نا ہمارے ہاں یہ بھی ایک سسٹم ہے کہ ہم جب کسی کی دعوت پر جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ تو دعوت کرنے والے بیچارے کے بعد میں آ کر عیب نکالے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ہم گئے تھے جی ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ جس نے تمہاری دعوت کی ہے تمہارے اوپر، اس کے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ تم جاؤ، دعوت قبول کی، لیکن واپس آ کر آداب کا بھی لحاظ رکھو کہ اس سے اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو بھی تم نے پردے میں رکھنا ہے۔
پھر دعوتوں کے وہاں پہنچنے کے بعد بھی مختلف باتیں ذہن میں آتی ہیں. مثلاً کئی ممالک ایسے ہیں، علاقے ایسے ہیں، آج کل تو خیر ہمارے ہاں بھی یہ سسٹم چل چکا ہے، جو بھی مجبوری ہے اس کے پیش نظر کہ کسی کو دعوت پہ بلایا اور جتنی اس کی خدمت کرنی ہے، جو کچھ اس کو کھلانا ہے، کسی ایک ڈبے میں بند کر کے اس کو دے دیا. یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے. اب اس کی مرضی یہاں پہ کھا لے، مرضی ہے جیب میں ڈالے گھر لے جائے. لیکن کسی جگہ پر ہم دعوت کے لیے گئے، 2 آدمی آمنے سامنے ایک پلیٹ پہ بیٹھ گئے، ابھی مثلا لنگر شریف کھایا سب لوگوں نے، تو وہاں ہماری دونوں کی دعوت ہے، ایک میری اکیلے کی نہیں ہے. ادب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے ساتھ سامنے بیٹھنے والے کا بھی خیال کیا کرو. یہ نہ ہوئے بھائی بوٹیاں ساریاں تو چاہ کے پاڑ ہے جو میں وڈیرا مولوی ہیں باقی بیچارے وہندے رہن، انج نہیں ٹھیک. دعوت ہے، دعوت قبول کر لی ہے، اور اس دعوت کو کھانے کا جو ادب ہے، جو آداب سکھائے گئے ہیں، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اور یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جتنے بندوں کی دعوت ہو اتنے ہی جانے چاہیے. کوئی میری اکیلے کی دعوت کرے تو میں 10 آدمی اور ساتھ لے جاؤں، چلو جی میں جو جا رہا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں. یہ ساری باتیں بھی اجابت الدعوہ کے زیر نظر ہونی چاہیے کہ جب کسی نے دعوت کی ہے تو اس کی دعوت کے سارے آداب کو ملحوظ رکھنا ہے. اور سرکار نے فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو 5واں حق ہے وہ یہ ہے کہ جب تم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اس کو بہترین مشورہ دیا کرو. اس نے تم سے مشورہ طلب کیا، مثلا کوئی آدمی اپنے کسی عزیز سے، اپنے قریبی سے، اپنے بھائی سے، آج کل جو بنائے ہوئے بھائی ہوتے ہیں ان سے، کون نہیں سمجھ آئی؟ ایک ہوتا ہے بھائی اور ایک ہوتا ہے بنایا ہوا بھائی. اپنے بھائیوں کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، بنائے ہوئے بھائیوں کو زیادہ لوگ پوچھتے ہیں. بہر صورت جو بھی بھائی ہو، اس بھائی سے مشورہ پوچھا، یار میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، فلاں جگہ سے رشتہ آیا وہاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، فلاں لوگ مجھ سے رشتہ مانگ رہے ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں. مختلف قسم کے مشورے ہیں. اس کے اوپر اس کا حق لازم ہے کہ اس کو وہ مشورہ دے جس کے اندر اس کا فائدہ ہے. یہ نہ ہوئے بھائی وہدا رہے بھائی چالا جو پھسے ہی پوچھا یہ کہڑا ساڑھے کدے قابو آندا ہے، آج یہ جب مشورہ دو بھائی بیچارہ وہ کئی کھڈے لگ گئے. نہ، اس کا تمہارے اوپر حق ہے کہ تم اس کو وہ مشورہ دو جس کے اندر اس کا فائدہ ہے. یہ سرکار نے 5 حق مقرر فرمائے ہیں ایک مسلمان کے دوسری حدیث اس کے ساتھ ہی متصل ہے، اگلی حدیث اس میں 6 ہے. 6ٹھی بات اس میں یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کسی کو چھینک آ جائے، کسی کو کیا آ جائے؟ چھینک آ جائے، تو تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا کرو. یہ بھی اس کا تمہارے اوپر حق ہے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، ان میں کون کون سی باتیں ہم اپناتے ہیں. یہ وہ طریقے ہیں جو مصطفیٰ کریم نے ہمیں روز اپنانے کا حکم دیا ہے. یہ وہ کام ہیں جن کو ہر قدم پہ ملحوظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، نیکیوں کے کام دنیا میں کر لو تاکہ ان کی وجہ سے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا فرما لے جن